اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی غم کی داستان سنتا نہیں، اشک پہم کی زبان سنتا نہیں، بک گئیں مجبور کی مجبوریاں پر کوئی اس کی فغاں سنتا نہیں۔ ہونٹ کب سے مائل فریاد ہیں، کون کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ سوچ پر افکار پر پیرے رہے، ہر نگہ بیدار پر پیرے رہے، بات کہنے کی اجازت نہ ملی، جرت اظہار پر پیرے رہے۔ اس قدر حالات جب متضاد ہیں، کون کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ جو حصار ذات میں محصور ہے، وہ راز آزادی سے کوسوں دور ہے۔ دیکھتا ہے دیکھتا کچھ بھی نہیں، آنکھ رکھتا ہے مگر بے نور ہے۔ اس قدر حالات جب نشاد ہیں، کون کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ راہزن ہے رہبروں کے بھیس میں، ہم لٹے اپنوں سے اپنے دیس میں۔ اپنے لٹ جانے کا کوئی غم نہ تھا، ہاں غیر سے لٹتے اگر پردیس میں۔ یہ محافظ ہیں کہاں جلاد ہیں، کون کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ بدلا بدلا سا ہے رنگ گلستان، فصل گل پہ چھا گئی فصل خزاں۔ نوحہ گر ہیں اندلی بانے چمن، اٹھ رہا ہے آشیانوں سے دھواں۔ بڑھ کے پہلے سے بھی ہم برباد ہیں، کون کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ میرے پاکستانی السلام علیکم۔ عوام دوست پارٹی کی طرف سے میں جہاں چودھری، ہم اینالائز کریں گے کہ پچھلے یہ جو سال، پچھلے 70 سالوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ جو گزشتہ ایک سال ہے جس کے ہم آخری دن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ اگر حکمرانوں کی بات کی جائے تو انہوں نے پایا ہی پایا ہے۔ اگر معاوضوں کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی پایا ہی پایا ہے۔ اگر اور جو ریاست کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی بات کی جائے تو انہوں نے پایا ہی پایا ہے۔ کھویا کس نے ہے؟ کھویا آپ نے ہے، میں نے ہے، آپ کے بچوں نے کھویا ہے، میرے بچوں نے کھویا ہے۔ ہم بھوک کا شکار ہیں، ہم افلاس کا شکار ہیں، ہم معاشرتی عدم برداشت کا شکار ہیں، ہم لاقانونیت کا شکار ہیں، ہم سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں، ہم معاشی ایمرجنسی کا شکار ہیں، ہم جھوٹ فریب ریاکاری بددیانتی اور سلگشنس کا شکار ہیں۔ جتنے مسائل ہیں وہ ہم عام لوگوں کے لیے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کے لیے کبھی مسائل تھے ہی نہیں، نہ ان کے لیے مسائل تھے۔ آج جب میں 2022 کے آخری دن میں بیٹھا ہوا پچھلے 70 سالوں پہ نظر ڈالتا ہوں تو مجھے اس قوم پہ حکمرانی کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے خاندان، وہ خود اور ان کے جتنے ملنے والے جاننے والے دوست احباب، وہ تو ترقی کرتے نظر آتے ہیں، لیکن عوام پاکستان جو ہے وہ دوسری طرف خودکشیاں کرتے ہوئے سارے قوانین کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے جو ہے وہ زندگی گزارتے نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو ہم کما رہے ہیں وہ اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ حکمرانوں کی عیاشیوں پہ چلا جاتا ہے۔ آپ سوئی سے لے کے آپ کی اجناس تک، اجناس سے لے کے آپ ضروریات زندگی کے ذرے ذرے کو آپ کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ دھڑا دھڑ ٹیکس دیے جا رہے ہیں، لیکن آپ کا پرسان حال کوئی نہیں، میرا پرسان حال کوئی نہیں۔ ہم جب ڈسکس کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ عوامی فائدہ کیسے، عوامی مفادات پہ کیسے کام کیا جا سکتا ہے، تو ہمیں نظر آتی ہیں NGOs، ہمیں نظر آتی ہیں ایسی تنظیمیں جو سوشل سیکٹر سے پیسہ اکٹھا کر کے عوام کے لیے بہتری کر رہی ہیں۔
وہ تو بہتری کرتی نظر آتی ہیں. کہیں کوئی کینسر ہاسپٹل آپ کو نظر آ جاتا ہے, کہیں کوئی لیور ٹرانسپلانٹ ہاسپٹل آپ کو نظر آ جاتا ہے, صحت کے جملہ معاملات میں آپ کو لوگوں کی نظر آ جاتی ہے, لنگر خانے نظر آتے ہیں, آپ کو لوگوں کو تقسیم کرتے ہوئے دو لوگ نظر آتے ہیں. لیکن آپ کے حکمران ہر وہ جگہ جہاں سے پیسے نکل سکتے ہیں نکالتے ہیں. وہ اور ان کے رفقا وہ سارے کے سارے جہاں سے پیسے نکلتے ہیں نکالتے ہیں. کہتے ہیں کہ ملکوں کے مسائل لیڈرشپ کی, یا یہاں پہ پاکستان میں جملہ جو مسائل ہیں وہ لیڈرشپ کی کمی کا باعث کی وجہ سے ہے. ہمارے پاس وہ لیڈرشپ نہیں ہے جو یہ سوچے کہ جو عوام الناس کے درد کو محسوس کر سکے. ہمارے پاس وہ لیڈرشپ نہیں ہے. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ قومیں جو ہیں وہ لیڈرشپ کی وجہ سے ترقی کرتی ہیں. قومیں نظام کی وجہ سے ترقی کرتی ہیں. لیڈرشپ جو ہے وہ کبھی بھی مسائل کا حل نہیں کرتی. آپ دیکھیں اگر مسائل کا حل لیڈرشپ کرتی ہوتی تو نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ کی جملہ معاملات کو جو ہے وہ اقتدار میں آنے کے بعد ایڈریس کر چکا ہوتا. اگر لیڈرشپ مسائل حل کر سکتی ہوتی تو آپ ملیشیا میں مہاتیر محمد جو ہے وہ بہت ساری اصلاحات کرنے کے باوجود بھی بہترین جو ہے نا کنٹریبیوشن نہیں کر سکتا. اس کے حالات کلی طور پہ اس کے حالات نہیں چینج کر سکتے. لیڈرشپ کبھی بھی تبدیلی نہیں کرتی. آپ کی پاکستان کی عوام کی ڈیمانڈ کبھی بھی نظام کی تبدیلی رہا ہی نہیں. اس طرف کبھی آنے ہی نہیں دیا گیا. ہمیں جملہ مسائل میں اس طرح سے گھیرا گیا ہے کہ ہمیں اس طرف کبھی توجہ کرنے کی جو ہے وہ اس کی اجازت ہی نہیں ملی. اتنی سپیس ہی نہیں ہمارے لیے کریٹ کی گئی کہ ہم اس معاملے کو ایڈریس کر سکیں. ہم جملہ مسائل میں اتنے گھرے ہوئے ہیں. ایک ہم ہیں آریائی نسل سے, اس بر صغیر کی اس نسل سے ہیں جس میں پچھلے 4000 سالوں میں باہر سے آنے والے لوگوں نے حکمرانی کی. خواہ وہ مسلمان ہو, خواہ وہ منگول ہو, خواہ وہ خاندان غلامہ ہو, خلجی ہو, تغلق ہو, جو مرضی ہو. یہ سارے لوگ جو ہیں وہ باہر سے, یا پھر یہ جو مغل ہیں وہ, یہ سارے لوگ جو باہر سے آ کے یہاں پہ حکمرانی کرتے رہے, ان کے اگینسٹ کھڑی نہ ہونے والے یہ لوگ اس خطے کی جو پروردہ ہیں, اس خطے کی جو پیدائش, وہ کبھی بھی جو ہے وہ ریزسٹ کرتے ہوئے نظر ہی نہیں آتے. افسوسناک امر یہ ہے کہ ہم اتنے غلام ہیں کہ ہم اپنے اوپر کھڑے ہوئے کسی بندے کو یہ نہیں پوچھ سکتے کہ تم اس طرح میرے اوپر مسلط ہو تو کیوں مسلط کیے گئے. آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم کہیں پہ بات کرنے والا کوئی ایک دل, کوئی ایک ذہن, کوئی ایک زبان اگر کھڑی ہوتی ہے تو اس کو طے کر دیا جاتا ہے. ارشد شریف کا جو شہادت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ کو ایسے بے شمار جو ہے وہ شہداء ملیں گے. قومیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ریئیکٹ کرتی ہیں. ہم ہزاروں لوگ بھی اگر یہاں پہ خون بہا دے تو اس قوم کی کان پہ جوں تک نہیں رہیں گے. یہ ہے ہمارا المیہ ہے. ہم کس سے بولیں, کس سے منصفی چاہیں, یا پھر ہم کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں جب ہم خود ہی کو بہتری کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اگر مجھے خیال نہیں ہے, اگر آپ کو خیال نہیں ہے, اگر ہم جو معاملات کو ایڈریس کرنے والے نہیں ہیں, تو بتائیں کیسے معاملات سیٹل ہو سکتے, کیسے چیزیں بہتر ہو سکتی, کیسے نظام بن سکتے ہیں, کیسے ہمارے اندر سے بہترین لیڈرشپ آگے آ سکتی ہے. کون کرے گا؟ کیسے یہ مسائل حل ہوں؟ کوئی تو وے ہوگا, کوئی تو ٹریک ہوگا جس پہ ہماری جو ہے وہ تقدیر بدل سکے, ہمارا نصیب بدل سکے. کیسے حکمرانوں کی یہ جو اتنا بڑا جتھا 200-300 خاندان آپ پہ مسلط ہیں,
ایک آتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے تو تیسرا چلا جاتا ہے. اور پھر یہ سارے کے سارے سٹیک ہولڈرز جنہوں نے عمران خان جیسے بندے کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے، کیسے وہ آپ کی میری تقدیر بدلیں گے؟ کون کیسے تبدیلی لے کے آئے گا؟ اور کون سی تبدیلی اس نظام کے، اس فرسودہ گندے غلیظ نظام کے اندر رہتے ہوئے؟ تبدیلی تو ممکن ہی نہیں. تبدیلی ہوتی ہے نظام کی تبدیلی. کہتے ہیں خود کو بدلو، قسمت خود بخود بدل جائے گی. خود کا بدلنا کیا ہے؟ خود کا بدلنا نظام کا بدلنا ہے، اپنا طرز زندگی ہر چیز بدلنا ہے. آپ کے 70 سالوں پہ آپ پہ مسلط جو نظام ہے وہ جب نہیں آپ کو پے کر رہا، جب نہیں آپ کے لیے بہتری کر رہا، تو تبدیل ہونا چاہیے. اور وہ حکمران جو پچھلے 30 سال سے خاندان در خاندان آپ پہ مسلط ہیں، تو کیوں مسلط ہے بھائی؟ کون ان کو تبدیل کرے گا؟ آپ کیوں مجبور ہیں اس پہ ان کے لیے نعرے لگانے پہ؟ ہمیں اس کے متعلق سوچنا پڑے گا. نئے سال کے لیے میری بہت ساری دعائیں ہیں پورے پاکستان کے لیے. اس سال میں ایک اچھائی یہ ہوئی کہ، اور بھی بڑی ساری قوم کے لیے اچھائیاں اللہ کی طرف سے جو ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایک بڑی اچھائی عوام دوست پارٹی ہے، جو یقیناً میں ہوں گا نہیں ہوں گا، لیکن نظریے پہ عوامی خدمت کا جو علم بلند رکھے گی انشاءاللہ، اور عوامی خدمت کے لیے ہمیشہ پیش رہے گی. ہم جو ہے وہ انشاءاللہ عوام کو موبلائز کر کے نئی راہیں متعین کرنے کے لیے رکھتے سفر باندھے ہوئے ہیں، اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں ہمت عطا کرے. آپ لوگوں کی جو اٹیچمنٹ ہے اور آپ لوگوں کی جو ہے موجودگی، وہ بڑی ضروری ہے ہمارے لیے. آپ لوگوں کا شامل ہونا ہمارے لیے بہت اہم ہے. تو ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہوں، نئے نظریے پہ نظام کی تبدیلی کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور جملہ جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ باقاعدہ سے کام کر رہے ہیں. اور اس پہ ہم ایگر ہیں کہ ہم جلدی جو ہے وہ ریولوشنری ہمارے جو عوام دوست پارٹی کے انقلابی اقدامات ہیں، جس میں بھوک کا خاتمے کا ایک مربوط نظام ہے، اس میں روٹی کپڑا مکان کا ایک پورا تسلسل کے ساتھ ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے. اس کے لیے ہی ہم ساری جو ہے نا وہ ہماری کوششیں جاری و ساری ہیں. تو ہم عوامی سطح سے جو ہے وہ لیڈرشپ نکالیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں لیڈرشپ جو ہے وہ بہت ہے، لیکن نظام کی تبدیلی کے لیے کوشش کرنے والی جو ہے وہ لیڈرشپ کی ضرورت ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جس طرح سے پاکستان آزاد ہوا اور لاکھوں لوگوں نے قربانی دی، یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ 2-4-10 لاکھ لوگوں کو پھر سے قربان ہونا پڑے اس ملک پہ حقیقی آزادی کے لیے. اور یہ جو مسلط ہوا ہے حکمران ہیں، ان کو رزسٹ کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ وہ ہمیں نہ دن دکھائے، اور ہم عوامی سطح پہ اذہان کی اور دلوں کی تبدیلی کے بعد جو ہے وہ پھر بھی اس لیول پہ پہنچ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جمہوریت، اگر جمہوریت جو ہے وہ بہترین انتقام ہے تو چلیں یہ اس کو آزما کے دیکھتے ہیں. ویسے میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اگر جمہوریت سے یہ لوگ فائدہ لے سکتے ہیں تو جمہوریت کو ان کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور وہ آپ کا میرا آزاد فکر ہونا اہم ہے. اگر ہم آزاد فکر ہو گئے اور ان کے نعرے لگانے ہم نے بند کر دیے، اور اپنی نئی لیڈرشپ اپنے اندر سے جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم تیار ہو گئے، تو پاکستان کی تقدیر بدلنے سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. ہم جو ہے وہ یہ کوشش کرتے رہیں گے. آنے والا نیا سال جو ہے وہ یہ جو شمسی سال ہے یہ آپ کو مبارک ہو. اسلامی سال کی مبارکباد ہم اسلامی حوالے سے دے چکے، لیکن یہ شمسی ہے جو نیا سال کل سے سٹارٹ ہوگا، یہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سال جو ہے وہ پاکستان کے لیے رحمت اور برکت کا وسیلہ ہو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.